جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام الرحمان صاحب. بہت شکریہ سر. ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو کرواتی چلوں کہ یہ سینئر اینکر پرسن ہے. اس کے علاوہ وائس چیئرمین ہیں یونائٹڈ فورم کے حوالے سے. آپ کو بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھی ورک شاپ کا انعقاد کیا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے اکٹھا کیا. اس طرح کی ڈیفینیٹلی ورک شاپس ہونی چاہیے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ان کے کوشچنس کے آنسرز ملنے چاہیے. کچھ بتائیں گے اس ورک شاپ کے حوالے سے، اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور کس طرح سے اس نے ایگزیکیوٹ کیا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونائٹڈ جرنلسٹ فورم آف پاکستان جو ہے وہ اس کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم کوئی اپنے جرنلسٹ دوستوں کے لیے کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ شیئر کر سکے. بہت ساری جرنلسٹ تنظیمیں بنیں لیکن وہ ناکام ہو گئیں. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اپنے جرنلسٹ ساتھیوں کی نہ صرف ہم تربیت کریں گے، ان کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بتائیں گے، نئے آنے والے چیلنجز سے ان کو روشناس کروائیں گے، بلکہ ان کی ہیلپ بھی کریں گے اس معاملے میں. تو ہمارے جو فاؤنڈر ممبر ہیں رضا صاحب، ناظر صاحب اور ہم گیلانی صاحب بھی ہیں اور دیگر ساتھی بھی ہیں تنظیم کے، ہم سب ایک دوسرے سے مشاورت کرتے رہتے ہیں. تو یہ آئیڈیا پھر جنریٹ ہوا. یہ اس سلسلے کی دوسری ورک شاپ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگنیشن کے تعاون سے ہم کروا رہے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور بڑی زبردست یہ ورک شاپ تھی. یہ سائبر سیکیورٹی مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اس ورک شاپ میں آپ نے سنا بھی کہ ایون کہ عمران خان صاحب کا بھی جو اکاؤنٹ تھا ہیک ہو گیا تھا. تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کیسے جرنلسٹ اپنے موبائل فون کو سیکیور کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے اکاؤنٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی ورک پلیس پہ جب وہ کام کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو بڑی انفارمیٹیو یہ ورک شاپ تھی اور بہت کچھ ہمارے ساتھیوں کو سیکھنے کا موقع ملا اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. احتشام الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل گیلانی صاحب. یہ ہیں یونائٹڈ فورم جرنلسٹ کے سیکرٹری انفارمیشن. ان سے بات کرتے ہیں آج کی اس ورک شاپ کے حوالے سے. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم السلام. شکیل صاحب، جس طرح سے یہ آج کی ورک شاپ ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی ورک شاپ ہر فورم پہ ہونی چاہیے اور بہت اچھی طرح سے یہ اس میں کویشچنس تھے ان کے آنسرز ملے ہیں. اور آپ کیا کہیں گے اس آج کے ورک شاپ کے حوالے سے، اس کے انعقاد کے حوالے سے؟ بات یہ جی کہ یہ جو فورم ہے بنیادی طور پہ ان تمام صحافیوں کے لیے ہے جو کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے دکھ درد کا مداوع جو ہے اس کے لیے بھی آواز پیش کر سکیں، لوگوں کو آگاہ کر سکیں. اور دور حاضر میں آپ یہ جانتی ہیں کہ موبائل نے وہ قلم کی اور گھڑی کی جو صورت تھی اس کو ختم کر دیا. وقت کے لیے گھڑی ہوتی تھی پہلے، اب موبائل آ گیا. اور تحریر کے لیے قلم ہوتا تھا، وہ بھی موبائل نے جگہ لے لی. اور اس کے آنے کے ساتھ بہت سارے سائبر کرائمز، سائبر سیکورٹی ایشوز. لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو کتنے لوگ ہیں میرے سمیت جن کو اپنے موبائل کی پوری ایپس کے بارے میں علم ہے؟ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ نہیں. تو لہٰذا اس فورم نے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ ہماری صحافی برادری جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کے تدارک کے لیے ظاہر وقت نہیں ہوتا یا افورڈیبلٹی نہیں ہوتی، لیکن اس فورم کی وجہ سے، اس توسل سے یہ پیغام مؤثر انداز میں بذریعہ ابلاغ ان سماعتوں تک منتقل کیا جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. کیونکہ صحافی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، لیکن اگر صحافی خود بے علم ہوگا تو پھر میرے اگلے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں. بہت شکریہ شکیل صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شہزاد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ان سے مزید جو کویشچنز رہ گئے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم آصف صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آصف صاحب، اکثر موبائل پہ لنکس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس لنک کو کلک کریں، آپ کو اس طرح سے انعام ملے گا، یا آپ اس لنک پہ کلک کریں تو آپ کو گاڑی نکل آئے گی، آپ کو کیش پرائز نکل آئے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تو اویئرنیس ہے، وہ تو اس پہ کلک نہیں کرتے، اور کچھ لوگ جو بائی مسٹیک اس پہ کلک کر لیتے ہیں. تو کیا ان کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ سب سے موسٹ کامن وے ہے دوسروں کی انفارمیشن اسٹیل کرنے کا. اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فشنگ پیجز یا فشنگ ویب سائٹس. اس میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں، جو ملیشیس یوزرز ہوتے ہیں، وہ کسی چینل سے نا ہمارے ساتھ کسی ویب سائٹ کا، ویب پیج کا لنک شیئر کرتے ہیں، اور ہماری جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے یا پرسنل انفارمیشن ہے، جیسے کہ کریڈٹ کارڈ نمبر، پاسورڈ، ای میل ایڈریس، یا جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ اسٹیل کرتے ہیں. اب دیکھیں، اس میں بچنے کا جو سب سے افیکٹو طریقہ ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے
تو آپ ہمیشہ آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کریں. دیٹ مینس کہ جیسے ہی آپ کو فار ایگزامپل کی لنک کہیں سے آ رہا ہے تو آپ کو فوراً ان کے وہ ویجیلنٹ یا اویئر ہو جانا چاہیے کہ اٹ مے بی اے ملیشیس لنک. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور آپ کو کسی ای میل میں اس کا لنک آیا ہے اور وہ اس میں کلیم یہ کر رہا ہے کہ بھائی آپ اس سے لاگ ان کریں. دیٹس ایک لاگ ان کا بٹن وہاں لگا ہوا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ وہاں کلک کر کے لاگ ان کریں, آپ نے تو ایکچولی لاگ ان نہیں کرنا ہے نا, آپ جا کر آفیشیل ویب سائٹ کو علیحدہ سے اوپن کر لیں, وہاں کلک کر کے اوپن نہ کریں. ایک بات تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنی ہماری دیکھیں ہم گھر کو سیو کیسے کرتے ہیں, اپنے ڈورز لاک کرتے ہیں سب سے پہلے, ٹھیک ہے, باہر گارڈ کو بٹھاتے ہیں. سیم ٹیکنیک یہاں پہ ہے کہ اب آپ نے اپنے سسٹم کو موبائل کو کیسے سیو کرنا ہے کہ اس کے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ سیفٹی لگانی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جتنے میسج آ رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں ویجیلنٹلی ان کو چیک کرنا ہے, ان کو ڈائریکٹلی اوپن نہیں کرنا. اس کے علاوہ فار ایگزامپل ہمارے سسٹم میں کوئی ملیشیس پروگرام انسٹال کر دیتا ہے, وہ ہماری انفارمیشن اسٹیل کرتا ہے, تو وہ دیکھیں کسی چینل سے تو وہ پروگرام انٹر ہوگا نا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی فری پیکج کا یعنی کہ کوئی ای میل آئے یا فری سافٹ ویئر کی ای میل آئے, یا جیسے یہاں پہ بہت ٹرینڈ ہے کہ سافٹ ویئرس کو کریک کر کے لوگ یوز کرتے ہیں, جو تو وہ پروگرام جو کریکر کا کوڈ جنریٹ کرتے ہیں وہ خود بذات خود اسپائی ویئرز ہوتے ہیں. تو ہم یعنی کہ ایسی تمام چیزیں جو ہمارے انٹری پوائنٹ ہے سسٹم کے اندر ہماری انفارمیشن کو اسٹیل ہونے کا, ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے. ایک بنیادی باتیں یہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم جو ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں کیا وہ پراپر ڈومین سے اوپن ہے کہ نہیں. کیونکہ عام طور پہ ہم چونکہ دیکھنے ویژولی چیزوں کو زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے وہ آؤٹ لک میں تو آپ کو بالکل جینون ویب سائٹ کسی بینک کی لگے, لائک لوگو, اس کا نام, اس کی کلر تھیم, اس کی جو بھی سارا کچھ لائک لے آؤٹ ایگزیکٹلی وہی ہو جو آفیشیل ویب سائٹ کا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی غلط ڈومین سے وہ پیج اوپن ہوا ہو. تو دیٹ مینس کہ آپ کو ٹیکنیکلی کم سے کم اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ وہ جس ڈومین سے وہ پیج اوپن ہوا ہے کیا وہ آفیشیل ڈومین ہے کہ نہیں. تو تھوڑی سی آپ کی ڈومین کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بھائی آفیشیل ویب ڈومین کا کیسے پتہ چلتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک ڈومین ہے meezanbank.com, تو اب اگر meezanbank.com کے بعد وہ نام ختم نہیں ہو رہا یا اس کے بعد پھر ڈاٹ سم تھنگ کر کے لکھا ہوا ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ ہو سکتا ہے آفیشیل ویب سائٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکلی اپنے آپ کو یعنی کہ ایکوپڈ کریں بیسک نالج سے, اور تھوڑے ویجیلنٹ ہوں تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر, چاہے وہ ایس ایم ایس ہے, واٹس ایپ ہے, ای میلز ہیں, یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ سیف اس بارے میں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اچھا آصف صاحب, ایک لاسٹ کویشچن ہے کہ جو یوزلی سب سے سارے اس کویشچن کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور سب کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ مس یوز ہوتے ہیں. جب ہم لوکل پروڈکٹس سم ٹائمس مارکیٹ میں بہت سیل ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے عوض وہ کہتے ہیں جی اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ میں مختلف موبائل سمس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نیٹ ورکس کی, کہ موبائل سم لے لیں, فری میں لے لیں, اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیں یا آپ اپنا تھم لگا دیں, پرنٹ لگا دیں. تو پھر ایسی صورت میں بھی کیا سائبر اٹیک آ سکتا ہے اور اسے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ اس کا سائبر اٹیک سے ڈائریکٹلی تو ریلیشن نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے نا وہ اس کا تھیفٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ یا این آئی سی پہ کوئی ایک سیم ایشو ہے تو وہ ایک پرابلم ہے نا. کوئی بندہ اس کو آئیڈینٹی بنا کے کوئی بھی آگے ٹرانزیکشن کر سکتا ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے, کوئی فیک اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے جس سے وہ کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن بڑی کرے اور بعد میں وہ پیسے وڈرا کر لے. لیکن جب بھی کوئی سیکیورٹی انفورسمنٹ کا ادارہ پکڑے گا تو آپ کے پاس آئے گا نا کہ آپ کے نام سے یہ سارا کچھ تھا. تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نا اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے نام پہ کتنے اکاؤنٹس ہیں, لائک کتنے سیمز ہیں. تو بے شک آپ نے خود ایشو نہیں کروائیں, تو آپ جیسے وہ کوڈ ہے, مجھے بھی کوڈ یاد نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیجیے کیا ہے, اس پہ آپ سینڈ کریں نا میسج, تو وہ بتا دیتا ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ کے نام کی سم ہے, کس میں نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی سم ایسی ہے جو آپ کے نام کی نہیں ہے, کہ آپ نے وہ نہیں ایشو کروائی, تو بھائی آپ اس کو تھوڑا سا ایفرٹ کر کے کلوز کروا دیں, ان کی کسی فرینچائز میں آفس میں وزٹ کریں, ان کو کلوز کروا دیں. تو پہلی بات تو یہ اس کو سیفٹی کے لیے. دوسری بات میرے خیال سے اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی سم بائی کرتے ہیں, لیتے ہیں, تو مطلب تھوڑی سی سیفٹی تھوڑی سی ان کی سیونگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو انسیکیور نہ کر لیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کمپنی کی سم لینی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کو فری میں لوں کسی چلتے پھرتے بندے سے, یا کوئی اسٹال لگا کے کہیں بیٹھا ہوا ہے کسی روڈ پہ, تو وٹ آئی شوڈ ڈو اس کہ مجھے کمپنی کے فرینچائز میں جا کے لینی چاہیے. یعنی کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے چیزوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم کانشیس ہوں اور آفیشیل طریقے کو فالو کریں, سم لینے کا ہے یا سم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کہ میرے نام پہ کتنی ہے, یعنی کہ ہم اس کے بارے میں ذرا ویجیلنٹ ہوں تو ہم اس طرح کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک فنگر پرنٹ کی بات ہے, وہ میرا ایریا تو نہیں ہے, لیکن اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ فنگر پرنٹس ہیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ کسی چینل سے کی جگہ سے کاپی کر کے اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اگین اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ ویجیلنٹ ہوں, آپ وقتاً فوقتاً سال میں ایک دفعہ, مے بی 6 مہینے بعد چیک کرتے رہیں کہ میرے نام پہ کتنے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, کتنی سمز ایکٹیو ہیں, ان کو ڈی ایکٹیو کروا دیں. تو یہی اس میں ہو سکتا ہے تاکہ بعد میں کسی ایشو کے وقت آپ کو وہ ساری جو ہے نا ہرڈل یا پرابلم نہ فیس کرنی پڑے.
بہت شکریہ آصف شہزاد صاحب. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. مزید بھی جو کویشچنس ہیں آپ نیچے میسیج میں بتا سکتے ہیں, ہم ان کے بھی یقیناً جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام سے اپنی ہوسٹ فائزہ شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.